جو فیصلہ جو ابھی آیا ہے، میں نے اس فیصلے کو پورا پڑھا ہے اور یہ فیصلہ بڑا مضبوط فیصلہ ہے. مضبوط ہے. بہت اچھا جج صاحب نے ہر چیز کی ریزن دی ہے، اور جو بھی اس وقت تک پوائنٹ اور اعتراضات پی ٹی آئی اٹھاتی چلی آئی ہے، یا عمران خان صاحب لیگل ٹرم میں عمران خان صاحب کے وکلاء جو اٹھاتے چلے آئے ہیں، ان تمام کا جواب اس فیصلے میں موجود ہے. مجھے بہت عرصے بعد کوئی ایسا فیصلہ پڑا ہے کہ جس میں نیب کی عدالتوں سے، ورنہ پہلے آپ کو یاد ہوگا بشیر صاحب کے فیصلے تو آتے تھے تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہاشا ہی نکل جاتا تھا. تو لیکن یہ اس فیصلے میں انہوں نے ہر طرح کی ریزننگ دی ہے، ریزن دینے کے بعد پوری ایویڈنس کو ڈسکس کیا ہے. اچھا، یہ ایک نیب کی انویسٹیگیشن بھی اچھی تھی اس کیس میں، اور دوسرا پروسیکیوشن بھی چونکہ نیب کی اپنی نہیں تھی، امجد پرویز صاحب کو لایا گیا تھا اسپیشل، تو وہ ایک اچھے طریقے سے ہو گیا. ہاں، اس فیصلے کا ایک دوسرا پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے جب اس فیصلے کو پڑھا تو مجھے بشرا بیوی کے خلاف کوئی خاص ایویڈنس نظر نہیں آیا، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ بشرا بیوی کو ہائی کورٹ سے اس کیس میں ریلیف ملے گا. ان پر دیکھیں بنیادی طور پر دو اعتراضات لگائے گئے ہیں. ایک یہ اعتراض لگایا گیا ہے کہ انہوں نے ڈیڈ آف اکنالجمنٹ ڈونیشنز کی جو ہے نا وہ سائن کی تھی. اب دیکھیں ڈونیشن اکنالج کرنا، اور وہ بھی 2022 میں جا کے کی تھی، تو جب پورا آفینس مکمل ہو چکا تھا، ساری چیزیں ہو چکی ہوئی تھیں. اور دوسرا وہ ٹرسٹی بنی تھی شروع میں، چلدی آ رہی تھی، ان کا کیا ہے وہ ٹرسٹ میں. تو دیکھیں عمران خان صاحب کا ٹرسٹ میں آنا، اس کو ٹرسٹ سیٹل کرنا، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ این سی اے کا، سپریم کورٹ کا، ایک کیبنٹ کی میٹنگ کا، وہ ایک الگ بیک گراؤنڈ ہے. اور اے آر یو کا ایسٹ ریکوری یونٹ کا وہ بڑا زبردست ہے. جج صاحب نے جو پورا لکھا ہے نا ایسٹ ریکوری یونٹ، وہ کہتے ہیں کہ ایسٹ ریکوری یونٹ بنایا اس کام کے لیے گیا تھا کہ وہ پاکستان ریاست کا پیسہ ریکور کر کے مجرموں سے لے کر آئے گا. لیکن یہاں الٹا کام ہو گیا کہ ریاست کا پیسہ مجرم کے حوالے کر دیا کہ تم جا کے سپریم کورٹ کو جمع کروا دو. اور اس کیس میں جج صاحب کے فیصلے سے ایک چیز اور نظر آتی ہے، وہ یہ نظر آتی ہے کہ دیکھیے گا کہ انہوں نے جو ایویڈنس دی ہے نا، ایویڈنس کو ڈسکس کیا ہے. اس کے تحت اے آر یو جو بنایا گیا تھا یہ بھی ایک فراڈ تھا. اس کے بعد کیبنٹ کی جو میٹنگ کی گئی ہے، جس انداز میں اس کو مینیج کیا گیا ہے، وہ بھی بہت غلط ڈس آنیسٹی تھی. پھر سپریم کورٹ کو جو این سی اے کو خط لکھا گیا، این سی اے کا یہ کہتے ہیں نا جی کہ وہ ڈاکومنٹس نہیں آ سکے،